تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اہل بلاغت کے سینوں سے فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری کیے اور گلستان زبان و ادب کے رنگا رنگ پھول سے زبان دانوں کے دل کے گلشن کی کلیاں کھلائیں، جس سے یہ گلشن نوادرات اور عمدہ حکمتوں کے عطر بیز پودوں سے معطر ہو گئے۔ کچھ پودے ایسے ہیں جن کے کئی تنے ہیں اور کچھ کے ایک سے زیادہ تنے نہیں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو میدان بلاغت کے شہسوار تھے۔ اس میدان میں سب پر فوقیت رکھتے تھے، الفاظ و معنی کے دونوں باغوں کے خوب خوشاچی تھے، اور ان دونوں باغوں کے پھل اور خوشے آپ سے بالکل قریب تھے۔ آپ منبر فصاحت کی چوٹی پر متمکن تھے اور بلاغت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور خیر و بھلائی کے ساتھ آپ کے نقش پا کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد بے شک اللہ تعالی نے مخلوقات کو جس چیز کی وصیت کی ہے وہ وصیتوں میں سب سے بہترین وصیت ہے، اور رب ذوالجلال سے بیم و رجا رکھنے والے انسان کو جتنی بھی وصیتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے عظیم وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ وصیت یوں بیان کی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا تھا، اور تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت اس دنیا میں مومن کے لیے جنت اور آخرت میں اس کے لیے ڈھال ہے۔ تقوی ایسا لباس ہے جو کسی بھی عیب و برائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، یہ چہرے کا نور، دل کی خوشی، ناپسندیدہ امور سے بچنے کا سامان اور جنت کے درجات تک پہنچنے کا زینہ ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ یہ منبر نبوی پیغام اسلام کی نشر و اشاعت کا اولین مرکز اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا نمایاں اسٹیج ہے، اور آفتاب اسلام کی کرنیں یہیں سے پوری دنیا تک پہنچی ہیں۔ اسی منبر کے افق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے سورج نے جو فشانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بیان کی خوشبو اسی باغ کے منبر کی کلیوں سے پھوٹی ہے، اور اسی سرچشمے سے فصاحت کا چشمہ پھوٹا ہے، اور اسی کے سنگ ریزوں کے درمیان بلاغت کا پودا شجرہ سایدار بنا ہے۔ اس فصیح و بلیغ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جسے روح القدس جبریل امین کی تائید حاصل تھی، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نشانیاں چمک رہی ہیں، اور بسا اوقات آثار مٹ جاتے ہیں اور پرانے ہو جاتے ہیں، لیکن اس قابل احترام شہر سے نشانیاں نہیں مٹ سکتی۔ یہاں ہادیہ عالم کا منبر ہے جس پر جلوہ افروز ہوتے تھے، یہاں آپ کے آثار نمایاں ہیں اور نشانیاں باقی ہیں۔ وہ مقام بھی موجود ہے جہاں مسجد اور آپ کی جائے نماز ہے۔ علوم و معارف زمانے کے ساتھ ساتھ باقی ہیں، نشانیاں پرانی ہوتی ہیں پھر ان کی تجدید کر دی جاتی ہے۔ یہیں سے نبی مصطفیٰ نے ایسے خطبے دیے کہ اہل فصاحت و بلاغت بے زباں ہو گئے، شاہ سواران خطابت گھٹنے ٹیک دیے، اور زمانہ کان لگا کر بڑے غور سے اس کلام نبوی کو سننے لگا، جس سے فصاحت و بلاغت کے دریا بہہ رہے ہیں، رحمت کی موجیں ٹھاٹھیں مار رہی ہیں، عدل و انصاف کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور صدق و سچائی چھلک رہی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو سینوں کے نہا خانوں میں جا بستا ہے اور دلوں کے سرد جذبوں کو دو آتشہ کر دیتا ہے، مانو اس کے الفاظ بکھرے ہوئے موتیاں ہوں یا بارش سے کھلا ہوا سرسبز و شاداب باغ ہوں۔ شیریں الفاظ بڑے واضح اور دل نشیں ہوتے ہیں، اگر الفاظ لباس کی طرح پہنے جاتے تو وہ ہمیں پہنا دیے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبروں کے شہسوار تھے، خطیبوں میں سب سے زیادہ بلیغ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک منبر پر جلوہ افروز ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ منبر پر کوئی خطیب ہے یا پورا منبر ہی خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر تشریف لاتے تو آپ پر وحی کی ایسی بارش ہوتی جو دلوں کو یقین سے معمور کر دیتی، روحوں کو شوق و اشتیاق سے بھر دیتی، آنکھوں کو اشک بار کر دیتی، اور قلب و جگر میں رقت طاری کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت پر شاعر کے اشعار صادق آتے ہیں، جن کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے:
بلاغت کی لڑی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں کہ یہ بے نظیر لڑی ہے، ایسی بے مثال لڑی ہے مانو موسم بہار کی رونق میں مسکراتا پھول ہو۔ یہ بلاغت کانوں میں رس گھولتی ہے، دہرانے سے پرانی نہیں ہوتی، اس کے لیے کاغذات کے بنڈلوں کی ضرورت نہیں اور نہ پارسلوں کی ضرورت ہے۔ ایسی دلیل ہے جو دشمن کو گونگا کر دیتی ہے، ایسے مختصر لفظوں میں مانو قیمتی پتھر میں نگینے گن گن کے جوڑے گئے ہوں۔ ان الفاظ کو مناسب محل میں ہی استعمال کیا گیا ہے اور تاکید و پیچیدگی سے محفوظ ہیں۔ قریب المعنی لفظ کا ہی استعمال ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے معنی و مفاہیم سمٹ آئے ہیں۔ آپ جب خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور ایسے غضبناک ہو جاتے گویا کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ان پر رب کریم محبت ڈال دیتے، انہیں قبولیت حاصل ہو جاتی، ان پر جمال و جلال اور حلاوت کی طراوت پائی جاتی، ان میں جامعیت اور اختصار کے ساتھ بڑی شفافیت اور وضاحت ہوتی جو سامع کو بآسانی سمجھ میں آ جاتی، نہ انہیں دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہوتی اور نہ سامع ایسی ضرورت محسوس کرتے۔ زبان سے کوئی جملہ بے خیالی میں بھی غلط نہیں نکلتا اور نہ ہی غلطی ہوتی اور نہ ہی دلیل و برہان میں کوئی کمزوری پائی جاتی اور نہ ہی دشمن کے قدم ٹکتے اور نہ ہی کوئی زبان آور آپ کو لاجواب کر پاتے، بلکہ آپ کے مختصر کلمات لمبے لمبے خطبات پر بھاری پڑتے، دشمن کو انہی کے ہتھیار سے خاموش کرتے، لیکن صدق و راستی کا دامن نہیں چھوڑتے، حق بات کے ذریعے ہی دشمن پر حجت قائم کرتے، دھوکہ فریب لمز و ہم سے دور رہتے۔ آپ کی گفتگو میں نہ بہت زیادہ ٹھہراؤ ہوتا، نہ بہت زیادہ تیزی، نہ بہت زیادہ طوالت ہوتی، نہ بہت ہی اختصار، بلکہ لوگوں نے آپ کے کلام سے زیادہ مناسب الفاظ، موضوع عبارت، خوبصورت انداز بیاں، اثر انگیز اسلوب، عمدہ معنی پر مشتمل مفید آسان فصیح و بلیغ اور واضح کلام نہیں سنا۔ اگر آپ کی رسالت کی صداقت پر دوسرے واضح دلائل نہیں ہوتے تو آپ کی برجستگی اور فصاحت و بلاغت ہی کافی ہوتی۔ مومنوں، منبر خطابت پر اسی کو جلوہ افروز ہونا چاہیے جو نڈر و بہادر ہو، زبان و بیان کا ماہر ہو، علم سے لیس ہو، اصابت رائے کا مالک ہو، اپنے کردار و گفتار میں اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو۔ چونکہ یہ منبر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ اور اس کے رسول، حکام اور عوام کی خیر خواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف کے مطابق علم نافع اور عمل صالح کی دعوت و تذکیر کا ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے۔ لیکن اسلام کی دعوت و تبلیغ صرف منبر و محراب تک محدود نہیں ہے اور اس کا دائرہ کار یہیں پر نہیں سمٹ جاتا، بلکہ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے جو اس کے عقائد، اخلاق و عادات اور اس کی دعوتی و عملی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سعید بن حشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ ایک سچے پیغام کا حامل انسان جب اپنی میان سے زبان کا ہتھیار نکالتا ہے جیسے تلوار میان سے نکالی جاتی ہے، پھر اس کو زبان و بیان کی روشنائی میں ڈبوتا ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ احساسات و جذبات اور عقیدے اور ایمان کی آمیزش ہوتی ہے، تو پھر اس کی باتیں قلب و جگر کو سورج کی شعاؤں کی طرح روشن کر جاتی ہیں اور دلوں میں ایسی سوز و حرارت پیدا کرتی ہیں جیسے آگ انگیٹھی میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ اور جن باتوں میں مقرر کے جذبات اور احساسات شامل نہیں ہوتے وہ ایک بے جان اور مردہ باتیں ہوتی ہیں۔ یقیناً مقرر کے کلمات اور عبارتیں اس کے جذبات اور احساسات میں ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے پھول اور ان کے رنگ، موسم بہار اور اس کے پھل اور گلاس اور شربت آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ اور اسی صورت میں صدق و سچائی اور اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ الفاظ کی ملمہ سازی نہ دلوں کے تاروں کو چھیڑ سکتی ہے اور نہ ظاہری عبارتوں کا حسن نفوس میں گرمی پیدا کر سکتا ہے جب تک کہ ان میں صدق و راست بازی کی آگ شعلہ زن نہ ہو۔ چشمے وحی سے سیراب سچی گفتگو دلوں میں ویسا ہی کام کرتی ہے جیسے بارش بنجر زمین پر اور شبنم پھول پر کام کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زبان و بیان اور کلام کا تھا جو کہ عربوں کے زبان و بیان اور ان کے کلام کے جنس میں سے تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بڑا مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا پھر اسے اظہار مطلب سکھایا۔ اور ارشاد نبوی ہے انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ معجزات نہ دیے گئے ہوں
جن کے مطابق انسان ایمان لائے، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تعداد میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میرے ہوں گے۔ یہ ایک ربانی کلام اور نورانی بیان ہے جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا، تہذیبوں کے پیمانے کو بدل دیا، اور ایک ایسی تہذیب کی بنیاد ڈالی جو عدل و انصاف اور علم کے اصولوں پر قائم ہے، اور دنیا کو توحید کے کرنوں سے جگمگا دیا، جبکہ وہ اس سے پہلے بت پرستی کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسے علم و عدل کا لبادہ اڑایا جبکہ وہ جہالت کی چادر تانی ہوئی تھی اور ظلم و جور کی چکی میں پس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے، ہر طرح کی بدعات اور فتنوں سے حفاظت فرمائے، اور تقویٰ کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے کہ تو نے بولنا سکھایا اور واضح گفتگو کرنے کا ہنر سکھایا۔ اسی طرح ہم تیری کامل عطا و بخشش اور ستر پوشی کی نعمت پر تعریف بیان کرتے ہیں، اور بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو بنی نوع انسان کے سردار روز محشر کے شافع مصطفیٰ پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ان کے طریقے کو اپنایا اور ان کی پیروی کی۔ اما بعد، مومن مردوں اور عورتوں کی جماعت، عصر حاضر کے مختلف و متعدد با اثر پلیٹ فارم پر خطاب کرنا اور اپنی بات رکھنا نہایت ہی پرخطر اور حساس امر ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جسے لوگ بصد شوق سنتے ہیں، دلوں کو جس سے سکون ملتا ہے، جسے اللہ نے معافی ضمیر کی ادائیگی کا بہترین ملکہ دیا ہے، اور جسے اللہ نے اپنے بندوں میں قبولیت و پذیرائی عطا کی ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک خطیب اور مقرر کے کاندھوں پر ایک عظیم امانت عائد ہوتی ہے، اس کی سخت گرفت ہو سکتی ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے وہ بالکل ناپ تول کر اور موقع و محل کے مطابق اپنی بات رکھے، کیونکہ بس اوقات یہ تقریر اس بارش کی مانند ثابت ہوتی ہے جو انتہائی شدید اور موسلادھار ہو، یا پھر اس تیر کی مانند ہوتی ہے جو تیر انداز کے چوک کرنے کے باوجود ہدف پر پہنچ گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ پھر خاموش رہے۔ لہذا اے ارباب زبان و بیان، تمام مخلوقات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو زیور ادب یعنی صدق و سچائی سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور اپنی باتوں میں خیر خواہی اور اشاعت حق کی کوشش کریں۔ اے ایمان والو، کبھی بھی رہو، کہیں بھی رہو اور کسی کے ساتھ بھی بات کرو، اپنی گفتگو کے حقوق اور مقام و مرتبے کو سمجھو اور اسے پورا پورا حق دو، بہترین بات اور شیریں کلامی کی خوشبو عام کرو، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا، بہترین بات بھی صدقہ ہے۔ اے کامیاب خطباء کرام، گفتگو کرتے ہوئے موقع و محل، سامعین و مخاطبین اور کلام کی مناسبتوں کا لحاظ رکھیے، اسے معنی کی لطافت و نفاست سے مزین کیجیے، اور فصیح و بلیغ الفاظ اور محاسن کلام کا جامہ پہنائیے، تاکہ کانوں سے پہلے دل آپ کی طرف مائل ہو جائیں۔ بلا شبہ دل بھی اسی طرح مائل ہوتے ہیں جس طرح کان مائل ہوتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے بزرگ و برتر اور پاک پروردگار نے فرمایا، اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اے مومن مردوں اور عورتوں، آج کے دن کائنات اور مخلوق کے سردار پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن سے آپ نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے، اس میں آدم پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوشی ہوگی، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے، اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے، ہمیشہ قیامت تک مسلسل نازل فرماتا رہا۔ اے اللہ، قائدان ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اسی طرح تابعین کرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی عفو درگزر اور رضامندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما،
کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو بھی مضبوط، محفوظ اور امن والا بنا۔ اے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اسلام اور مسلمانوں کے عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ اے سب سے زیادہ عزت والے، اے اللہ، ہر خیر کے معاملے میں ان کی مدد فرما اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما اور انہیں اسلام و مسلمانوں کا روشن مینار بنا دے۔ اے اللہ، امیر مدینہ کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں مدینے کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کا حصار ہے، مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہر شر سے ایمان کا، ہر شر سے بچنے کا مأمن ہے۔ اے اللہ، یہاں کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما، یہاں کے مقدسات اور حرمتوں کو محفوظ فرما، چوکیدار، فوج اور سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اسی طرح یہاں کے بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، پولیس محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو، چمٹ کر اور جم کر اس سے خوب دعا کرو اور اس کا ذکر کرو۔ ہمارا پروردگار عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں۔